محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب۔ 18واں باب، وہ ایک وعدہ جو یروشلم کی بیٹی فاطمہ نے عبداللہ بن عبد المطلب سے لیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ فاطمہ یروشلم کے قدیم اور معزز یہودی گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کا انتخاب یروشلم کے بوڑھے راہبوں نے خوب سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ جب سے انہوں نے آسمانی نور کو مکہ کی جانب اترتے ہوئے دیکھا تھا، انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ آخری نجات دہندہ مرسل اب بنی اسرائیل میں مبعوث نہیں ہوگا، بلکہ اب خداوند خدا کی یہ نعمت خاص غیروں کے تفویض ہو جائے گی۔ انہوں نے مشیت الہی کا رخ پھیر دینے کا ارادہ کر لیا کہ کسی طرح اس نور مبین کو مکہ سے چرا لائیں۔ اسی لیے انہوں نے فاطمہ کا انتخاب کیا تھا۔ یہاں تک تو ان کا منصوبہ بڑی کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا کہ مکہ میں فاطمہ کو ایک معزز قریشی خاندان کا فرد تسلیم کر لیا گیا تھا، اور فاطمہ نے اور اس کی سرپرست بوڑھی یہودت نے اس نوجوان کا بھی سراغ لگا لیا تھا جس کے ماتھے پر وہ آسمانی نور جھلک رہا تھا۔ اب صرف یہ مرحلہ رہ گیا تھا کہ اس نوجوان کو کسی طرح مائل و راغب کر لیا جائے، اور اس خوبصورت و ذہین یہودی لڑکی فاطمہ نے عبداللہ کو اپنے دام حسن میں پھنسا لینے کے سارے جتن کر ڈالے۔ مکہ کی ڈھلوان راستوں پر سے گزرتے ہوئے کتنی ہی بار عبداللہ نے فاطمہ کو اپنا منتظر پایا تھا۔ وہ ایک ناتجربہ کار نوجوان تھا، مگر مکہ کے دوسرے نوجوانوں کی طرح بے باک و بے حجاب نہیں تھا۔ فطری حیا، خاندانی ماحول اور بزرگ عبد المطلب کی تربیت ہمیشہ اس کا دامن تھام لیتی تھی۔ چنانچہ جب فاطمہ نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کو قبول کر لے، تو عبداللہ نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ وہ اس معاملے میں خود مختار نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکوں کی پہلی شادی والدین کی مرضی سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو اختیار مل جاتا ہے کہ وہ جتنی شادیاں جہاں چاہیں کریں۔ فاطمہ اس کے اس جواب سے بہت دل شکستہ ہوئی۔ ہاں، اگر تمہارے آدمی، عبداللہ نے اس کی دل دہی کے لیے کہا، میرے والد کو راضی کر لیں تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ وہ دونوں اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ بوڑھی یہودن نے مختلف ذرائع سے بہت کوشش کی کہ عبد المطلب عبداللہ کے لیے فاطمہ کے رشتے کو قبول کر لیں، مگر سردار عبد المطلب نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ عبد المطلب طے کر چکے تھے کہ عبداللہ کا رشتہ اپنے عمزاد وہب کی بیٹی آمنہ سے ہی ہوگا۔ چنانچہ وہ ایک دن وہب کے گھر گئے اور عبداللہ کے لیے آمنہ کی خواستگاری کی، جسے وہب نے بڑی مسرت سے قبول کر لیا۔ اسی دن عبد المطلب نے وہب کی بھتیجی حالہ سے خود نکاح کیا۔ یہی حالہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی والدہ ہیں۔ چند ہی دن بعد عبداللہ کی شادی قبائلی رسم و رواج کے مطابق بڑے اہتمام سے ہوئی۔ اس تقریب میں تمام قبیلوں کے معزز سرداروں نے شرکت کی، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق عبداللہ نے دلہن کے گھر رات بسر کی۔ 3 دن بعد وہ دلہن کو اپنے گھر لائے۔ مکہ کی تمام لڑکیاں جو عبداللہ کی آرزومند تھیں آمنہ پر رشک کر رہی تھیں۔ وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اسے عبداللہ جیسا شوہر ملا۔
مگر اس شادی پر سب سے زیادہ مضطرب و بے قرار فاطمہ تھی۔ جس دن عبداللہ آمنہ کو لے کر اپنے گھر آئے تھے اور دلہن کی پذیرائی کی تقریب و ضیافت منعقد تھی، ایک کنیز نے عبداللہ کو اشارے سے بلایا اور اس کے کان میں کوئی بات کہی، اور اسی وقت عبداللہ اس کنیز کے ساتھ چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک شاندار مکان کے دروازے پر پہنچا۔ یہ فاطمہ کا گھر تھا۔ وہ نشست گاہ میں کچھ دیر تک تنہا بیٹھا رہا، پھر ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں شمع لیے ہوئے داخل ہوئی۔ وہ عبداللہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شمع کو جھکا کر عبداللہ کے چہرے پر روشنی ڈالی، کچھ اس طرح جیسے اس کی بینائی کمزور ہے اور وہ چہرے کو پہچاننا چاہتی ہے۔ عبداللہ نے یہی سمجھا، مگر اس ضعیفہ کا تو اور ہی مقصد تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر کسی اور ہی چیز کی تلاش کر رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک طویل سانس لی اور جھک کر عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میرے عزیز، اس نے عبداللہ سے کہا، فاطمہ نے تم سے کچھ توقع باندھی تھی، وہ اس کی غلطی تھی، اور اب جب کہ اس نے تمہاری شادی کی خبر سنی ہے، وہ خودکشی کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم اسے سمجھاؤ، شاید تمہارے کہنے سے وہ باز آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اسی طرف لوٹ کر چلی گئی جس طرف سے آئی تھی۔ اندر جانے کے بعد اس بوڑھی نے فاطمہ سے کہا، خوش ہو جاؤ فاطمہ، وہ نور سعادت اب بھی اس کی پیشانی پر اسی طرح موجود ہے، اور اب بھی عبداللہ کو قریب لانے کا موقع موجود ہے۔ اب تو اٹھ اور اس نوجوان کے پاس جا اور اس سے وعدہ لے لے کہ وہ دوسرا نکاح تیرے ہی ساتھ کرے گا۔ ممکن ہے اس آسمانی امانت کو حاصل کرنے میں تو آمنہ پر بازی لے جائے۔ فاطمہ یہ سن کر اپنی جگہ خوشی سے اچھل پڑی، پھر وہ دوڑتی ہوئی عبداللہ کے پاس پہنچی اور بے اختیار اسے گلے میں باہیں ڈال کر زار و قطار رونے لگی۔ عبداللہ، وہب کی بیٹی نے تم کو مجھ سے چھین لیا، مگر عبداللہ میں اور کسی کی نہیں بن سکتی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے گھرانے میں لڑکے پہلا عقد اپنے بزرگوں کی پسند سے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جہاں چاہیں جتنے عقد کر سکتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ بات یاد ہے؟ عبداللہ نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ شمع کی روشنی میں اس کا گلنار چہرہ، جس پر آنسوؤں کی نمی رہ رہ کر چمک رہی تھی، عجب بہار دے رہا تھا۔ پھر وہ خوشبو جو فاطمہ کے لباس میں بسی ہوئی تھی، عبداللہ کے دل و دماغ پر چھائی جا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار فاطمہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہاں، مجھے یاد ہے، بہت اچھی طرح، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوسرا نکاح میں تم سے ہی کروں گا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا